میں ہوں ایچ ایم ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس یوٹیوب چینل کو کلک کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتائے گا کہ محنت ہوتی کیا ہے اور یہ کی کیسے جاتی ہے۔ امیر تیمور نے زندگی میں 42 ممالک فتح کیے، بے تحاشا دولت بھی لوٹی۔ تیمور کے سوانح نگار لکھتے ہیں وہ اپنی دولت گھوڑوں اور گدھوں پر لاتا تھا، اور یہ سینکڑوں گھوڑے اور گدھے قطار میں سمرقند پہنچتے تھے، اور یہ بھی کسی ایک مہم کی دولت ہوتی تھی۔ وہ دنیا کا نامور فاتح بھی تھا۔ اس نے زندگی کے 50 سال تلوار سے کھیلتے ہوئے گزار دیے۔ وہ دنیا کے ان چند نادر لوگوں میں بھی شمار ہوتا تھا جو اپنے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا اٹھاتا تھا، اور دونوں ہاتھوں سے لوگوں کے سر اتارتا چلا جاتا تھا۔ وہ دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھ بھی سکتا تھا، اور اس نے حیران کن حافظہ بھی پایا تھا۔ وہ ایک بار کی سنی ہوئی یا پڑھی ہوئی بات کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس کی یہ ساری کامیابیاں، یہ ساری اچیومنٹس خاک میں مل گئیں۔ اس کے نہ ختم ہونے والی دولت اور اس کے 42 مفتوح ممالک، یہ سب زمین کا رزق بن گئے۔ لیکن تیمور کی ایک چیز زمانے کی دست برد سے بچ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کی سوانح عمری، میں ہوں تیمور۔ امیر تیمور نے غالباً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی۔ یہ ایک ادھوری کتاب ہے جو تیمور کی موت 1405 کے وقت ختم ہو گئی، اور قلمی نسخہ کی صورت میں مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی 1783 میں برطانیہ میں پہلی بار شائع ہوئی، اور اس کے 40 زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اور یہ 229 برسوں سے شائع بھی ہو رہی ہے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کتاب کی عظمت ہے۔ علم اور کتاب دونوں کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ دنیا میں تیمور جیسے لوگوں کی سلطنتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے صفحات ضائع نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک پڑھنے والوں کی تشنگی باقی رہتی ہے۔ آپ معاشروں کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ان تمام معاشروں میں امن، سکون، کوالٹی آف لائف، برداشت، خوشی اور روحانی مسرت ملے گی جہاں کثرت سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ممالک میں کتابیں کم چھپتی ہیں یا جہاں لائبریریاں مفقود ہوتی ہیں، وہاں روحانی کشیدگی پائی جاتی ہے، وہاں غم اور غصہ بھی پایا جاتا ہے، برداشت کی کمی بھی ہے، بے سکونی بھی ہے، بد امنی بھی ہے، اور وہاں کے لوگ زندگی کی تمام نعمتیں پانے کے باوجود ناآسودہ حال ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کتابوں کے بغیر ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ آپ کی کامیابیوں میں رس، مزہ اور ذائقہ کتابیں ڈالتی ہیں۔ کتابیں اگر جنگی کامیابیوں، اقتدار اور دولت سے بڑی نہ ہوتیں تو دنیا کے نامور جنگجو، فاتح، بادشاہ اور دولت مند کبھی کتابیں نہ لکھتے یا نہ لکھواتے۔ آپ سکندر اعظم سے لے کر بل گیٹس تک دنیا بھر کے کامیاب لوگوں کے پروفائل نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ہر بڑا شخص اور کامیاب شخص دنیا میں کتاب چھوڑ کر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کتاب اس کی کامیابیوں کا گر بھی ہوتی ہیں اور اس کی ناکامیوں کا تجزیہ بھی، اور زندگی کی اصل حقیقت بھی۔ ہم جب تک ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اس وقت تک زندگی، کامیابی اور ناکامی کی اصلی جہتوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ مطالعہ ایک عادت ہے، یہ عادت بھی دوسری عادتوں کی طرح ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ جب تک کتاب کو اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ نہیں بنائیں گے، آپ میں تب تک مطالعہ کی عادت نہیں پروان چڑھے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کو مہینے میں 3-4 کتابیں ضرور خریدنی اور پڑھنی چاہیے۔ ہم جس طرح ہر ہفتے یا ہر مہینے گھر کا سودا خریدتے ہیں، ہمیں اس طرح کتابوں کی دکانوں پر بھی جانا چاہیے۔ وہاں سے گھر کے تمام افراد کے لیے کتابوں کی بھی خریداری کرنی چاہیے۔ آپ بازار سے جوتا خریدتے ہیں تو صرف آپ ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا جوتا آپ کا چھوٹا بیٹا یا بیگم نہیں پہن سکتی۔ اسی طرح آپ بھی اپنی بیگم کا جوتا پہن کر باہر نہیں آ سکتے، لیکن آپ کی خریدی ہوئی کتاب آپ کے بچے بھی اور آپ کی بیگم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کپڑوں اور جوتوں کی الماری تو ختم ہو جائے گی، آپ کے کپڑے، جوتے اور کھانا پرانا اور باسی ہو سکتا ہے، لیکن کتابیں پوری زندگی باسی اور پرانی نہیں ہوتیں۔ یہ عمر بھر آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے تسبیح
اور کتاب دونوں ساتھ رکھنے چاہیے۔ تسبیح ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم رکھے گی۔ ہم چلتے پھرتے، خریداری کرتے ہوئے، دفتر آتے جاتے اور کام کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، لیکن جو ہی ہمیں فرصت اور فراغت ملے تو کتاب کھول لیں۔ اس سے ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے گا اور ہم فضول حرکتوں، لا یعنی گفتگو سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوال بھی ہے۔ ہمارے ذہن میں روزانہ 4000 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اگر جیب میں چھوٹی سی ڈائری رکھ لیں یا موبائل پر نوٹس ہی اس کے لکھتے جائیں اور ہمیں جو ہی فرصت ملے ہم کتابوں، انٹرنیٹ اور عالموں کے ذریعے ان سوالوں کا جواب تلاش کر لیں تو ہمارے نالج بیس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کو فائدہ ضرور دے جائے گی۔